أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا خط لے کر جائیں اور ان کے سامنے پیش کریں، پھر ان کے پاس سے تھوڑا ہٹ جایا کریں۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو لوگ کس کی طرف لوٹتے ہیں، کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ نے کہا کیا ہی میرے درباریوں، میرے پاس ایک خط آیا ہے جو عظیم خط ہے، کریم خط ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا شبہ وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور شروع کیا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ کل درس قرآن کی شکل میں یہاں تک پہنچا تھا کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اڑ کر ایک دوسرے دیش میں، ایک دوسرے ملک میں چلا گیا۔ روایتوں میں یوں آتا ہے، تفسیر مظہری میں اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی بہت امداد کی، کھانا کھلانا پلانا وغیرہ بہت کچھ رہا، غریبوں کو کھلانا، اپنے ساتھیوں کو، لشکروں کو وغیرہ وغیرہ بہت ہی دعوتیں کی۔ کیونکہ لشکر بڑا تھا تو کھانا بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈیگیں تھی کہ وہ ڈیگیں تقریباً 10 اونٹ کا گوشت اس میں پکایا جا سکتا تھا۔ بادشاہ بھی بڑے تھے، نبی بھی بڑے تھے، طاقت بھی بہت زیادہ تھی، لشکر بھی بہت زیادہ تھا۔ جب حج سے وہ لوٹے تو چلتے چلتے یمن کے علاقے تک پہنچے۔ عصر کا وقت قریب تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے، یہاں ہمیں پڑاؤ ڈال دینا چاہیے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ ادھر ہدہد نے سوچا ذرا اونچائی پر جا کر دیکھوں کہ اطراف میں اور کون سے علاقے ہیں۔ جب اونچائی پر جا کر دیکھا تو ایک باغ پر نظر پڑی، اس کا دل چاہا کہ جاؤں وہاں دیکھتا ہوں کیا ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ایک ہدہد سے ملاقات ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کی ملاقات دوسرے ہدہد سے ہوئی تو اس سے سارے حال احوال پوچھنے لگا کہ یہاں کی حالات کیا ہے۔ دوسرے ہدہد نے پوچھا آئے کہاں سے ہو؟ تو بتایا کہ میں ایک بہت بڑے بادشاہ جس کا ملک بہت بڑا ہے، جس کی حکومت جناتوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پرندوں پر ہے، ایسے بادشاہ کی جانب سے اور ایسے بادشاہ کی حکومت سے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے یہ ایک عورت ہے، وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی بھی حکومت بڑی زبردست ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پوری صورت شریفہ سورہ سبا کے نام سے اتاری ہے۔
जिस जगह ये हुकूमत करती थी, जिस कौम पर ये हुकूमत करती थी, कौम सबा पर, उसका जिक्र किया है कुरान में और उसकी खुशहाली को बताया है। जैसे मैंने कल आपके सामने अर्ज़ किया था, बड़ी मालदार और बड़ी ताकतवर कौम थी, बड़ी खुशहाल थी, बड़े बड़े डैम इन्होंने बनाए थे, सैल इरम वगैरह, और खुशहाल अल्लाह ताला ने इनको बनाया था। बागात तो शाम तक उनके बागात थे, यमन से चलते थे बागात ही बागात, शाम तक मुल्क सीरिया तक लोग चले जाते थे, चलते चलते बाग ख़त्म नहीं होते थे, इतना कुछ दिया था। तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा सहाबा ने कि किसी सहाबी ने कि सबा क्या है? हमारे आका ने फरमाया वो एक आदमी था जिसकी 10 औलाद थी, 6 बाईं तरफ चली गई, 6 दाईं तरफ चली गई, यानी 6 बाईं तरफ चली गई, 4 दाईं तरफ चली गई, जमनी तरफ, यानी 4 बेटों ने शाम और सीरिया को आबाद किया और 6 जो इस तरफ गए उसने यमन को आबाद कर दिया। और उन्हीं की औलाद में से ये बिल्किस थी। बिल्किस बड़ी ताकतवर मलिका थी, बादशाह थी। उसके मुतालिक आता है कि उसके बाप का नाम शराहील था। ये शराहील या शुराहील, ये बहुत ताकतवर बादशाह था और बिल्किस का बाप था। और इस शराहील का जो बाप था वो भी बड़ा मजबूत आदमी था। उसकी औलाद में से 40 औलाद थी जो सब की सब बादशाह बनी या सरदार बनी। उसमें से ये आखिरी शख्स था शुराहील। शुराहील इतना मजबूत बादशाह था कि अतराफ के बादशाहों को वो हकीर समझता था और उससे कहा जाता था किसी बादशाह की लड़की से शादी होनी चाहिए आपकी, तो वो कहता था मेरे लेवर की कोई औरत नहीं है, तुम सब मेरे लेवर के नहीं हो, हम बड़ी ऊंची मखलूक है और तुम एक इंसान जैसे हो, तुम में और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम्हारी लड़कियों के साथ शादी करना ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारी लड़कियां और मेरी कोई कुफू नहीं है, लेवर नहीं है, हम कहाँ तुम कहाँ। यानी कौम को वो हकीर समझता था। अल्लाह ताला ने उसको यह सज़ा दी कि एक जीन से उसकी, एक जिन्नी औरत थी, उससे उसकी शादी हुई जिसका नाम रायहाना बिनते सकन था। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि बिल्किस के माँ बाप में से कोई एक जिन था। इससे मालूम हुआ कि बिल्किस की माँ जिन्निया थी, उससे उसकी शादी हुई। तो अल्लाह ताला ने जब अपनी कौम को उसने हकीर जाना, इंसानों को हकीर जाना, लोगों को हकीर जाना, तो अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक से उसकी शादी करा दी जो न उसके लेवर की थी न उसके कुफू थी, बल्कि दूसरी ही जिन्स से थी। इसलिए हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपनी कौम के बारे में कहता है ये कौम हलाक होने वाली है, ये कौम तो हलाक हो जाएगी, ये कौम तो हलाक होने वाली है, तो सबसे ज़्यादा हलाकती उसी के ऊपर आती है जो ये बोल बोल करता है, या अपनी कौम को हकीर जानना, अपनी कौम के बारे में ऐब तलाश करना, अपनी कौम के ऐबों को बयान करना, ये तो ऐसी कौम है, ये तो हलाक हो जाएगी, ये तो बुरी कौम है, ये तो हलाक हो जाएगी, ये तो इतनी नफट है हलाक हो जाएगी, ये तो इतनी बुराई ऊपर चढ़ी हुई है, ये तो ये करती है, ये तो वो करती है, ये हलाक। तो अल्लाह ताला की तरफ से उसी के ऊपर हलाकती नाजिल होती है। इसलिए अपनी कौम, अपनी बिरादरी की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, अपनी बिरादरी की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। अलगर्ज ये शुराहील जब इंतकाल कर गया, मर गया, उसके बाद बिल्किस उसकी इकलौती लड़की थी, उसका कोई लड़का नहीं था, यानी बिल्किस का कोई भाई नहीं था और शुराहील का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक बिल्किस उसकी बेटी थी। उसने दावा किया हुकूमत का कि मेरे बाप के बाद मैं हुकूमत पर बैठूंगा, मैं हुकूमत पर बैठूंगा। अब जब इसने दावा किया बैठने का हुकूमत के तख्त के ऊपर, तो 2 फिरके हो गए, 2 पार्टियां हो गई, लश्कर 2 हो गए, लोग 2 तरफ बट गए। एक कहते थे बिल्किस की हुकूमत को हम नहीं मानेंगे, दूसरे कहते हम किसी दूसरे को बादशाह बनाएंगे।
چنانچہ ایسا ہی ہوا. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ 2 فرقے پڑ گئے اور ایک نے ملکہ بلقیس کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور دوسروں نے ایک دوسرے آدمی کو اپنا بادشاہ بنایا. دونوں کی حکومتیں الگ الگ ہیں اور دونوں اپنی حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن جو آدمی بادشاہ تھا اس کا ظلم و جبر بڑھنے لگا. عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ظلماً ٹیکس لیتا تھا، مارنا پیٹنا ہوتا تھا. لوگ ان سے پریشان ہو گئے تھے اور یہی بات ملکہ بلقیس کو پہنچی تو اس کو بھی غیرت آئی کہ عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے. تو اس نے ایک اشارہ کیا شادی کا بلقیس نے کہ مجھے شادی کرنی ہے، میں بھی اولاد چاہتی ہوں. رفتہ رفتہ یہ بات دوسرے بادشاہ کو پہنچی جو دوسرا ملک لے کر بیٹھا تھا. اس نے مشورہ کیا کیا جائے، میں بلقیس سے شادی کروں؟ اگر شادی کر لیتے یہ ساری حکومت ہماری ہو جائے گی. بلقیس تو چاہتی ہی تھی کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، تو بلقیس کو رشتہ بھیجا. بلقیس نے منظور کیا میری شادی، مجھے شادی منظور ہے. شادی ہو گئی. جب وہ تنہا ہوئے اور چپکے سے بلقیس اپنے لشکریوں کو بھی لے کر گئی تھی، جو اپنے خاص فائٹر لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے خاص کمانڈر ہوتے ہیں، اس کو ساتھ میں لے کر گئی چھپ چھپا کر. اور جب رات میں وہ تنہا ہوئے تو اس پر حملہ کیا اور اس کا سر کاٹ دیا. اور رات ہی کے وقت بڑے دروازے کے اوپر اس کا سر لٹکا دیا گیا. جب صبح لوگ آئے تو دیکھا کہ ہمارے بادشاہ کا تو سر لٹکا ہوا ہے، ہمارا ملک گیا. اور اس طرح بلقیس نے ساری ملک کے اوپر حکومت کر لی. ایک کانٹا جو تھا اس کو ہٹا دیا اور لوگوں نے بھی بلقیس کو علی الاطلاق اپنا بادشاہ مان لیا. الغرض اس طرح ایک بہت بڑے ملک کے اوپر بلقیس کی حکومت ہو گئی. بلقیس کے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا، مضبوط لشکر تھا، طاقتور لشکر تھا، کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا. یہاں ہدہد کی بات چل رہی ہے کہ ہدہد پھر آیا. سلیمان علیہ السلام نے ان کی، کل میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ جب پرندوں کا جائزہ لیا اور حاضری دی تو ہدہد نہیں تھا. حضرت سلیمان کہہ گئے تھے کہ میں اس کو سزا دوں گا سخت سے سخت، یا اس کو ذبح کروں گا، یا پھر وہ کوئی مجھے معقول عذر پیش کرے تو میں چھوڑ دوں گا. وہ آیا ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے کہ میرا کیا ہوگا، کیونکہ حالات سے پتہ لگ گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی ہے اور حاضری کی میری غیر حاضری تھی، وہ غصے میں ہے، اس لیے وہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. اور نماز کا وقت جا رہا تھا اور ہدہد ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام پانی کو تلاش کرواتے تھے اور ہدہد بتاتا تھا کہ اس جگہ پر پانی ہے، اتنا گہرا کھودو، پانی نکلے گا، اتنا پانی نکلے گا، ایسا پانی نکلے گا، میٹھا نکلے گا، پھیکا نکلے گا، سب کچھ وہ بتا دیتا تھا. الغرض سلیمان علیہ السلام نے کنویں بھی کھدوائے، وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھی. اب ہدہد حاضر ہوا اور ہدہد نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اے نبی اللہ، میں ایک بہترین خبر لے کر آئی ہوں جو تمہیں پتہ نہیں ہے. ایک بڑی دردناک خبر لے کر آیا ہوں جو تمہیں پتہ نہیں ہے، جس کا علم تمہیں نہیں ہے. کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ قوم سبا پر ایک ملکہ حکومت کر رہی ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور یہ قوم تمام کی تمام سورج کو سجدہ کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو نہیں مانتی. سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری باتیں غور سے سنی. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اپنے چھوٹوں کی بات بھی غور سے سننی چاہیے، چاہے کتنے بھی آدمی غصے میں ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو معقول عذر ہو. ہمارے یہاں تو ذرا سی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے اول فول بکنے لگ جاتے ہیں، انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور نا انصافی پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں سامنے والے کی بات غور سے سننی چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ساری بات اس نے رکھی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو کتنا سچا ہے جھوٹا ہے پتہ لگ جائے گا. میرا خط لے کر جاؤ اس کے پاس اور جا کر میرا خط اس کے سامنے پیش کرو، اور پھر جب وہ خط پڑھے تو تم ایک طرف ہو جانا، ایک طرف ہٹ جانا، جاسوسی مت کرنا، اپنے کان مت دھرنا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدے کے خلاف ہے کہ کوئی سفیر اگر جاتا ہے اپنا خط لے کر
تو سفیر ایک طرف ہٹ جایا کرتے ہیں تاکہ درباریوں کو آپس میں مشورے کا موقع ملے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لے کر اس کو بھیجا. وہ لے کر گیا. ملکہ اپنے روم کے اندر اکیلی سوئی ہوئی ہے. اس نے ایک کونے سے، حدود ایک کونے سے اور ایک سوراخ سے اندر داخل ہوا، خط کو اس کے سینے پر رکھا اور اڑ کر چلا گیا. اڑ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا. پہلے زمانے میں یہ عام تھا کہ پرندوں کے ذریعے خط کو بھیجا کرتے تھے. جن پرندوں کو وہ سدھاتے تھے، پرندوں کے ذریعے وہ خط کو بھیجتے تھے. اور خط و کتابت پہلے عام تھی. آج یہ موبائل وغیرہ آنے کی وجہ سے یہ خط و کتابت ختم ہو رہی ہے. خط و کتابت کا رواج اب ختم ہو گیا، لکھنے کا رواج ختم ہو گیا، اور سچ سے ایک چیز لکھتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتی ہے. سہولتیں ضرور ہو گئی ہے، لیکن سہولتوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں خط لکھ کر، جیسے سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، ایسے خط لکھ کر لوگوں کو خط کے ذریعے دعوت دیتے تھے اسلام کی، اور اسلام کے بارے میں اسلام کی حقیقتوں کو پہنچاتے تھے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا کہ بادشاہوں کو اور بڑے بڑے سرداروں کو خط بھیجتے تھے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور خط کا بہت اچھا اثر ہوا کرتا تھا. تو یہ خط و کتابت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کم سے کم، زیادہ نہیں تو اچھی باتیں لکھ کر کسی کو بھیجنا چاہیے، یا اسلام کی کسی کو دعوت دینی چاہیے. اسلام کے بارے میں جو بدظنیاں لوگوں کے اندر اور غیروں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر اور دوسرے غیر مسلموں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کو لکھ کر اچھی طرح لکھیں، اس کے اچھے جوابات ہوں، اور آدمی کی دماغ میں وہ باتیں اترنے والی ہوں، ایسے لکھ کر بھیجنی چاہیے، یا چھوٹے کتابچے بنا کر دوسروں تک پہنچانی چاہیے. یہ بھی ایک خط کا ذریعہ ہے. کتاب بنانا، چھوٹا سا پرچے بنا کر ان تک پہنچانا، یہ بھی ایک خط ہے. الغرض ہمیں اسلام کی دعوت لوگوں کو پہنچانی چاہیے. کب تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اور کب تک ہم لوگوں کو کیسے دعوت پہنچانی دین کی، کیسے لوگوں کو، اور اسلام کے بارے میں جو بدظنی ہے وہ ختم کرنے کی کس طرح ہمیں کیا آئیڈیا اپنانی چاہیے، ہمیں کیا ترکیب اپنانی چاہیے، کیا نظام بنا، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے. ہم تو کنویں کے میڈک کی طرح ہے. صبح اٹھے وہی شخص، شام کو اسی شخص کے ساتھ بیٹھے، رات کو اسی شخص کے ساتھ گھومے، اور رات کو آ کر گھر پہ سو گئے. بس ہماری دنیا اتنی ہے. نہ علماء کرام کے پاس بیٹھنا، نہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، نہ سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھنا، نہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، نہ یہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ جاننے والے ہیں اور یہ ٹیچر حضرات کے پاس بیٹھنا، نہ جانکار لوگوں کے پاس بیٹھنا، کچھ نہیں. بس وہی ہماری چکی کا پارٹ ایک کیل کے درمیان گھوم گھانی کے بیل کی طرح ہوتا ہے کہ وہ بیل ایک ہی جگہ گھومتا رہتا ہے. ہماری سوچ کو بڑھائے، ہمارے دل کو بڑھائے، ہمارے من کو بڑا کرے، اور ہمارے دائرہ جانکاری کا جو دائرہ ہے وہ بڑا کرنے کی کوشش کرے، وہ لمبا کرے، بڑا کرے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اچھی چیزیں جانیں، اور کچھ سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. الغرض ہدہد اپنا خط رکھ کے، حضرت سلیمان کا خط رکھ کے ایک طرف ہو گیا. صبح کے وقت جب ملکہ اٹھی، یا دوپہر میں سوئی تھی، اٹھی، اس نے دیکھا کہ میرے سینے پر خط ہے. خط کو نکالا، بڑے اکرام کے ساتھ خط کو پڑھا. اسی کو اس نے کہا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اے میرے درباریو، مجھے ایک خط پہنچا ہے، کریم خط، ایک نفیس اور کریم خط پہنچا ہے. خط کا احترام کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے مجھے خط پہ پہنچا ہے. اور سلیمان ایک بہت بڑے آدمی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑے آدمی، اس کا لشکر بھی بڑا ہے. آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہنچ کر ایک بات میں بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ ہدہد کو خط لے کر بھیجا، اور ہدہد کو اتنا غصہ ہونے کے باوجود سزا نہیں دی، اور ادھر ہدہد نے آ کر
اس قوم کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیز کی پرستش کرتی ہے اور سورج کی پرستش کرتی ہے، تو فوراً ایکشن نہیں لیا، فوراً ایکشن نہیں لیا اور فوراً لشکر نہیں بھیج دیا، فوراً مار دھاڑ شروع نہیں کر دی یا فوراً کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا، بلکہ کیا کیا؟ پہلی تحقیق کی کہ ہدہد کی بھی تحقیق ہو جائے، قصوروار یہ ہے کہ نہیں، اور وہ لوگ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے یا نہیں، پھر بعد میں چل کر جو کرنا ہے وہ ہوگا۔ اس ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں بات کی پوری تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ یا کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت غلطی ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف کی بات سن کر دشمنیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، انتقام لینے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ دونوں طرف کی بات ہمیں سننی چاہیے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو کوئی فاسق شخص تمہارے پاس آ کر کوئی بات کہوے، کوئی بات لگائی بجھائی کرے تو فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لو، تم اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو تم جاہل قوم کی طرح کسی پر حملہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم سر پکڑ کر کیا کرو؟ سر پکڑ کر تم افسوس کرنے لگو اور تم پشیمان ہو جاؤ اور پچھتاوا کرنے لگو کہ ہم نے تحقیق نہیں کی تھی اور بغیر تحقیق کے اس کے ساتھ الجھ پڑے، بغیر تحقیق کے اس سے لڑ پڑے، بغیر تحقیق کے ہم نے ایکشن لے لیا اور یہ ہوا۔ تو الغرض اسی آیت کے تحت ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ حارث بن زرار، یہ یہودی تھے، مسلمان ہوئے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سالانہ تم زکوٰۃ تمہاری نکلتی ہے وہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرو تاکہ یہاں سے غریبوں کی مدد ہو سکے۔ تو یہ بیت المال کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری کمیونٹی ایک ہی طرف ہے، پوری کمیونٹی ایک طرف ہے، ایک طرف کمیونٹی ہو اور اس میں بہت ساری چیزیں نہ ہو، دواخانہ بن رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک جگہ اگر قوم بستی ہو تو ان میں کیا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن کوئی سسٹم نہیں، کوئی ہمارے یہاں نظام نہیں، کوئی ویوستھا نہیں، کوئی لمبی سوچ نہیں، کوئی لمبی سوچ نہیں، کوئی مستقبل کا پلاننگ نہیں، کچھ نہیں۔ صبح اٹھے، کام دھندا کیا، کمائے، شام کو آئے، کھایا پیا، سو گیا، بس یہی ہمارا کام رہ گیا ہے۔ لمبی سوچ، آزاد خیالی، لمبی سوچ نہیں، آزاد خیالی ہماری عام ہے۔ حالانکہ دوسرے علاقے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اپنا بیت المال، دیکھو یہ چیلیا برادری سب سے خوشحال، بیت المال ان کا ہے، میمن برادری سب سے خوشحال ہے، کوئی بھیک مانگتا آپ کو نہیں دکھے گا، بیت المال ہے ان کا، وہ اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ آگے چلے جائے بورا برادری، بھیک مانگتا کوئی نہیں ملے گا، ان کا ایک سسٹم ہے، ان کا کوئی آدمی آپ کو کورٹ میں نہیں ملے گا، سارے فیصلے ان کے یہاں ہوتے ہیں اور ان کو ماننا پڑتا ہے۔ طلاق بھی ان کو دینی ہے تو پہلے عامل کے پاس جاؤ کہ بھائی میرا ایسا ہے، میرا نباہ نہیں ہوتا میری بیوی کے ساتھ، آپ ذرا ہمارے درمیان تفریق کر دیں۔ پھر عامل پوری تحقیق کرتا ہے، طلاق کے لائق ہوتا ہے طلاق دلوا دیتا ہے، طلاق کے لائق نہ تو اس کو کہتا ہے اس کو رکھنا پڑے گا ورنہ کوئی دوسری لڑکی تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ ہے، یہ سسٹم ہے۔ کھوجا برادری دیکھ لیجئے کتنی خوشحال ہے، 500 کروڑ کی انہوں نے اپنی 500 کروڑ کی اپنی کالج بنائی ہے، خود کی کالج، ذہین بچہ ہو ہمارے یہاں بھیج دو، 5 سال کے بچے کو لیتے ہیں اور جب تک آئی ایس نہیں بن جاتا تب تک اس کو پڑھاتے ہیں اور بڑے بڑے آفیسر ان کو بناتے ہیں، بڑے بڑے ان کو تاجر بناتے ہیں۔ یہ ہے کیوں؟ ایکتا ان کے اندر، بیت المال ہے، ویوستھا ہے، سسٹم ہے، نظام ہے۔ ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں، کچھ نہیں، ہر ایک آزاد خیال، ہوں شکو میں ہوں بولوں، یہ تو کئی سیکس موٹا ہی ہے ہماری۔ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، بڑے گھر کا بڑا آدمی ہے اس کے سامنے بھی آنکھیں نکالیں گے، کیوں مجھے ایسا کہا؟ ارے بھائی کہنے والے 2 آدمی ہیں تو مان لو، 2 آدمی آج کہنے والے ہیں تو اس اللہ کا شکر مانو، ورنہ ایک وقت وہ بھی آئے گا تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، تم جو کرو جیسا کرو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو جو ابھی تمہیں ٹوکتے ہیں تو اللہ کا احسان مانو کہ کچھ روکنے ٹوکنے والے ہیں، آج کچھ کہنے والے ہیں، ہمارے ہمدرد موجود ہے، احسان مانو ان کو کہ ہمیں ٹوکتے ہیں، غلطیوں پر ہمیں تنبیہ کرتے ہیں۔ الغرض تو میں عرض یوں کر رہا تھا کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن
زرارہ کو کہا کہ اپنا جو زکوٰۃ ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دینا۔ یہاں سے سال جب پورا ہوا ولید بن عقبہ کو بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے جب وہ گئے، قریب گئے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ بات کیا تھی؟ ولید بن عقبہ ان کے گاؤں گئے، ولید بن عقبہ کی دشمنی تھی اس گاؤں والوں سے۔ گاؤں والوں کو پتہ نہیں تھا ولید بن عقبہ آ رہے ہیں۔ گاؤں والے کیا سوچتے تھے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں۔ ہمارے نبی کا قاصد آئے، ہم استقبال نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ گاؤں کے باہر آئے اور ایک جم کٹا تھا، اور ولید بن عقبہ کی یعنی اللہ کے نبی کے قاصد کی، ان کو معلوم نہیں ولید بن عقبہ ہے، ولید بن عقبہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا قاصد آئے گا۔ وہاں سے ولید بن عقبہ کی نظر پڑی کہ پورا جم کٹا ہے اور یہ گاؤں میرا دشمن ہے۔ کسی آدمی نے جا کر ولید بن عقبہ کو یوں کہہ دیا کہ وہ گاؤں والے کھڑے ہیں، گاؤں والے تمہیں مارنے کے لیے کھڑے ہیں، تم پر حملہ کریں گے۔ ولید بن عقبہ کو ایسا لگا کہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ میری تو دشمنی ہے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہا کہ وہ گاؤں والے تو مجھے مارنے کے لیے کھڑے تھے، مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھی لگا، غصہ بھی آیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ اسلام سے پھر گئے کیا؟ ادھر حارث بن زرار جو اس گاؤں کا سردار تھا، اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا قاصد نہیں آیا تو میں اللہ کے نبی کو جا کر زکوٰۃ دیا ہوں۔ ایک جماعت لے کر وہ نکلے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ ماننے کے لیے نکل گئے۔ حالانکہ ولید بن عقبہ کو تیسرے آدمی نے لڑانے کے لیے بات کہی تھی، اور ولید بن عقبہ نے اللہ کے نبی کو وہی بات کہہ دی۔ حضرت خالد بن ولید کو ایک چھوٹا سا لشکر لے کر بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو کیا بات ہے۔ ادھر ولید بن عقبہ نکلے اور ادھر سے حارث بن زرار آمنا سامنا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے گاؤں پر حملہ کرنے، کیوں؟ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اور ولید بن عقبہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا تھا، اس پر آپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو کہا کہ واللہ العظیم ہم نے کوئی حملہ، ہم کو معلوم بھی نہیں ولید بن عقبہ، کوئی آیا ہی نہیں ہمارے یہاں کوئی آتا تو ہم حملہ کرتے، ہم تو زکوٰۃ لے کر آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے جا کر وہ پوری صفائی کی کہ اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، ولید بن عقبہ کی غلط فہمی ہے، کسی دوسرے آدمی نے ان کو الٹا سیدھا چڑھایا ہے اور الٹی سیدھی بات کی ہے۔ اس وقت یہ آیت شریفہ اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آ کر کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کرو، پھر تم اس کا ایکشن لو۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کوئی تحقیق نہیں، کسی آدمی نے بھائی مفتی ہارون نے تمہاری بات کی تھی، اب مفتی ہارون کو جا کر پوچھو تو صحیح بھائی کی بھی سے کہ نہیں، کہی ہے یا نہیں۔ اب بس بات سن لی، بھائی محمد بھائی نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، محمد بھائی کو اب تحقیق نہیں کریں گے، محمد بھائی کے بارے میں دشمنی پالیں گے، نفرت کریں گے، موقع ملا تو ہم ان سے انتقام لیں گے، اور سال 2 سال کے بعد جب جمع ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جب خلاصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بے ورقتی تمارتی بدزن ہو بھائی اسی وقت تم تحقیق کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی بات لے کر آئے تو فوراً اس کی بات نہ مان لو، بلکہ تم پوری تحقیق کرو، تحقیق کے بعد آگے فیصلہ کرو، آگے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہدہد اور حضرت سلیمان اور بلقیس کا واقعہ آئندہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔